اس رات کے آنے سے پہلے 3 دن جو تھے، آخری 3 دن، شہزادی تو بیمار اور زخمی اسی دن سے تھی جس دن گھر کا دروازہ جلا ہے اور کمر پہ کوڑا پڑا اور پسلیاں ٹوٹی ہیں اور ماتم سے روکا گیا. لیکن یہ جو آخری 3 دن ہیں اس میں فاطمہ اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ نماز بھی بیٹھے بیٹھے انجام دے رہی. دیکھیں کچھ جملے ہمارے اور آپ کے لیے بہت عام ہیں. جب وہ اہل بیت کے گھر میں آئیں تو وہ قیامت ہوتی ہے، قیامت. ایک نماز ہی ایسی عبادت ہے جس میں اہل بیت اپنی ہر تکلیف بھول جاتے ہیں. پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے. تو جب اہل بیت میں کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے اور وہ بھی واجب نماز، زینب کبریٰ نے زندان شام میں سنت نماز بیٹھ کے پڑھی جو ویسے ہی شریعت میں اجازت ہے، تو سجاد کو یقین نہ آیا، پھوپھی اماں شام غریبہ بھی نمازیں آپ نے بیٹھ کے نہیں پڑھی، آج کون سا دن آ گئے. اور یہ تو میں بات کر رہا ہوں جو زینب کی بھی شہزادی ہیں، جو زینب کی بھی سردار ہیں، اور سنت نہیں، آخری 3 دن کی واجب نماز اتنی کمزور ہو گئی کہ عصا کے سہارے بھی مصلی تک نہیں جا سکتی. اتنی کمزور ہیں کہ دیوار پہ ہاتھ رکھ کر بھی مصلی تک نہیں جا سکتی، بیٹھے بیٹھے مصلی پہ نماز. یہاں تک کہ 3 دن گزرے اور آج کی رات آئی. آج مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد ساری رات فاطمہ نے درد اور تکلیف کی وجہ سے جاگ کے گزاری. پوری رات فاطمہ جاگ رہی ہیں کیونکہ وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا زخم اور کمر پہ پڑے ہوئے کوڑے کا نشان اور بڑھتا جا رہا. اب ذرا سوچیے کہ مولا کائنات موجود ہے گھر میں، ساری دنیا کی پریشانیاں دور کرنے والا علی آج کی ساری رات زہرا کے سرہانے جاگتا رہا اور پریشانی کے عالم میں رہا. اب دیکھیے آپ کے لیے جاگنا مشکل ہے، آپ سو تو جائیں گے، مگر خدا کے واسطے آج کوئی ایسا کرکٹ کا میچ یا کوئی کھیل تماشا نہ دیکھیے. آج ساری رات فاطمہ جاگ کے گزار رہی ہیں تکلیف کی وجہ سے، اور میرا مولا سرہانے بیٹھا ہے جاگ کے گزار رہا فاطمہ کی یہ حالت دیکھ کے. فجر سے کچھ پہلے جو 5ویں امام کا جملہ ہے، جو جنت کا وقت ہے بیمار کو آرام آ جاتا، کچھ پہلے ایک مرتبہ زہرا کی آنکھ لگ گئی، شہزادی کو ذرا سکون آئے. مولا نے دیکھا، چنانچہ اٹھے، وضو کیا اور مسجد میں نماز کے لیے گئے. اگرچہ عام دنوں میں مولا نماز پڑھ کے گھر واپس نہیں آتے، سیدھا چلے جاتے ہیں یہودی کے باغ میں یا جہاں بھی، لیکن آج زہرا کو اس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے کہ واپس آئے تو ایک عجیب منظر دیکھا. وہ زہرا جو 3 دن سے مصلی سے نہیں اٹھ پا رہی، نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھ رہی، حالت یہ ہے کہ وہ زہرا چکی پیس کی ابھی فارغ ہوئی. چکی پیسنا کوئی آسان کام نہیں. بچوں کے دھلے ہوئے کپڑے ایک طرف لٹک رہے، چولہے کے اوپر کھانا تیار ہو رہا، سارے گھر میں جھاڑو دی گئی. گھبرا گئے علی. یہ اس حالت میں آگے بڑھے اور کہا، بنت فاطمہ یہ سارے کام کس نے کیے؟ کہا کہ اے ابوالحسن میں نے کی. اس بیماری میں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، زخمی کمر کے ساتھ، 3 دن کی اس تکلیف کی عالم میں؟ کہا کہ ہاں ابوالحسن، جو فجر سے کچھ پہلے میری آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا میرے پاس آیا. لیکن عجیب بات، آج بابا اکیلے نہیں آیا ہے، میری ماں خدیجہ طاہرہ کو لے کے آیا. آج تو خواب میں میری ماں بھی آئی. میں نے بابا کو دیکھتے ہی فریاد کی. اب یہ تو نہیں پتا کہ کیا جملے کہے، لیکن یہ یقین ہے کہ اگر فریاد کی تو یہ ضرور کہا ہوگا، بابا صبت علیہ مصائب لعنا صبت علی الیام سرنا لی علیہ. آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنی مصیبت پڑی کہ دن پہ پڑتی تو وہ رات بن جاتی. بابا نے کہا فاطمہ مت گھبرا، تیری دنیاوی مصیبتوں کا آخری دن ہے، تیری ماں اور میں تجھے لینے آئے ہیں، چلنے کی تیاری کر. آپ سمجھ گئے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو باب مدینۃ العلم علی ہے.
فاطمہ نے کہا اے ابو الحسن، میرے دل میں یہ خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد سب لوگ میرا ماتم کرنے لگ جائیں، میرے حسنین کے لیے کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو، حسنین کے کپڑے دھونے والا کوئی نہ ہو، میں یہ سارے کام کر کے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد بھی میرے بچوں کو کوئی زحمت نہ ہو۔ باب مدینۃ العلم کے لیے جملہ کافی ہے، زہرا سے کچھ نہیں کہا، اسما گھر میں ہے، کہا اسما حسن حسین کہاں ہیں؟ کہا مولا آپ تو روزانہ مسجد سے کام پہ چلے جاتے ہیں، یہ وقت تو حسن حسین کے نانا کی قبر پہ جانے کا، روزانہ نانا کی قبر پہ جا کے نانا کو سلام کرتے ہیں۔ قبر رسول پہ گئے، مولا فوراً حجرہ فاطمہ کے 3 دروازے، ایک دروازہ کھول کے مسجد کی جانب گئے حسنین کو لینے کے لیے۔ ادھر زہرا نے کہا اسما میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، چادر اوڑھ کے لیٹ رہی ہوں، خبردار میرے قریب نانا مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ زہرا حجرے میں گئی، چادر اوڑھ کے لیٹی، حجرے کا دوسرا دروازہ کھلا، گھبرائے ہوئے حسن و حسین حجرے میں داخل ہوئے۔ اسما صحن خالی ہے، ہماری اماں کہاں؟ اسما نے کہا شہزادو یہ تو بتاؤ، تم تو دن چڑھے واپس آتے تھے نانا کے قبر سے، آج اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ حسن و حسین نے کہا آج ہم نانا کے پاس گئے، کہا نانا سلام لو۔ نانا نے سلام کا جواب دے کے کہا بیٹا حسن، بیٹا حسین آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تیری ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، جا کے ماں کو الوداع تو کہہ دے، نانا نے بھجوایا ہے، ہماری ماں کہاں؟ اسما نے کہا شہزادو مجھے روکا گیا، شہزادی نے منع کیا، میں حجرے میں نہیں جا سکتی، میری شہزادی حجرے میں ہے۔ ایک بار حسن و حسین حجرے میں آئے، دیکھا چادر اوڑھ کے ماں لیٹی، دونوں شہزادے سرہانے گئے، سلام کیا، اماں اپنے حسن کا سلام لے، اماں اپنے حسین کا سلام لے، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب تیسری بار بھی جواب نہ آیا، بس ایک بار حسین نے اپنے سر سے ننھا سا امامہ اتار کے پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا۔ اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ تیرا حسین سلام کرے اور تو حسین کو جواب نہ دے؟ یہ کہا اور حسین و حسن غش کھا کے گر پڑے۔ اسما نے دیکھا حجرے کا وہ دروازہ پھر کھولا جس سے میرا مولا گیا تھا، اور آ کے گھبرا کے کہا اسما میرے حسن و حسین تو نہیں آئے؟ اسما نے کہا مولا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ کہا میں قبر رسول پہ گیا، نہ حسن تھا نہ حسین تھا۔ ایک بار میں نے رسول اللہ کو مخاطب کیا، رسول نے کوئی جواب نہ دیا، جبرائیل کی آواز آئی ابو الحسن جلدی سے جا کے حسین کو تسلی دے، حسین کے رونے سے یہاں فاطمہ غش کھا کے گری ہیں، فاطمہ کے غش کھانے سے رسول اللہ غش کھا کے گرے ہیں۔ ارے رسول غشی کی عالم میں ہے، ارے زہرا غشی کی عالم میں ہے، حسین کو جا کے تسلی دے۔ اسما نے کہا مولا شہزادے حجرے میں ہے۔ ایک بار میرا مولا حجرے میں آیا، حسن و حسین کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا حجرے کے باہر چلے جا، میں کم از کم تیری ماں کو غسل میت تو دے دوں۔ میرے مولا نے غسل میت دیا۔ زینب کا جملہ ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، کل دوپہر کو بھی پڑھوں گا، دروازے کے سب سے قریب تھی، فرماتی ہیں میں نے دیکھا غسل دیتے ہوئے میرا بابا چیخ چیخ کے رو رہا۔ تھوڑی دیر گزری، علی نے کمرے کا دروازہ کھولا، حسن و حسین آ کے ماں کی آخری زیارت کر لو، زینب و کلثوم اپنی ماں کو الوداع کہو۔ زینب قریب آئیں، بابا آپ غسل میت میں چیخ چیخ کے کیوں روئے؟ کہا زینب بیٹی جب میں نے غسل میت کا پانی کمر پہ ڈالا تو آج 75 دن کے بعد بھی کوڑے کا زخم نظر آ رہا تھا۔ باپ اور بیٹی کی باقی باتیں کل سنیے گا، بس ابھی آخری جملہ، بہت تاخیر ہو گئی، آخری جملہ۔ اور ادھر ایک عجیب منظر بنا، حسن بڑا بیٹا، بڑے بیٹے ذرا سوبر ہوتے ہیں، ماں کے پائنتی جا کے بیٹھ گیا۔ حسین چھوٹا بیٹا، چھوٹے بیٹے لاڈلے ہوتے ہیں، ماں کے سرہانے آیا۔ اب کوئی فریاد نہیں کی، اب کچھ نہ کہا، بس ہاتھوں کا پیالہ بنایا، ماں فاطمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا
فاطمہ کفن پہنے ہوئے آنکھیں بند کیے لیٹی ہیں، حسین کے ہاتھوں میں فاطمہ کا چہرہ ہے. صرف ایک جملہ کہا آسمان کو دیکھ کر، واہ غربتا، اماں تو نہ رہی تو حسین غریب الوطن ہو گیا، حسین اکیلا رہ گیا، تو نہ رہی تو حسین تنہا ہو گیا. ارے جملہ ہے مقتل کا، ادھر حسین نے کہا میں اکیلا رہ گیا، ادھر بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے دونوں بازو باہر نکلے، حسین کو سینے سے لپٹایا. لال فاطمہ ہر مصیبت برداشت کرے، تیری غربت برداشت نہیں کر سکتی. بس شہزادی آخری جملہ آپ سے، آخری جملہ آپ سے، آج تو پھر بھی مدینہ ہے، حجرے کی چھت ہے، علی جیسا باپ ہے، حسن جیسا بھائی ہے، پھر بھی حسین نے کہا میں اکیلا رہ گیا، کفن کی ڈوریاں ٹوٹی. ارے کربلا کی سے بہر آئیے، آج آپ کا حسین اکیلا رہ گیا، نہ عباس نہ قاسم، وہ ذوالجناح سے میرا حسین ڈگمگا کے گرا. اور فاطمہ زمین کربلا گود پھیلا کے بیٹھ گئی، آ میرے لال، تیری ماں وقت آخر تجھے سہارا دینے والی. اجرکم اللہ. پروردگارا میری معصومہ، مظلومہ، مستحدہ شہزادی کے ان مصائب کا واسطہ ان گریہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو بے حق مصائب ہر مصیبت سے محفوظ فرما. مرحومین کی مغفرت، بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اعلی جال مولا، جب یہ مومن اتنا رو رہے ہیں تو اپنی دادی کے مصائب سن کے آپ کتنا رو رہے ہوں گے. آئیے ان مظالم کے انتقام کے لیے جلد از جلد ظاہر ہو جائیے. ماتم